إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. اس کا جو حروف بائی حروف جو ڈائریکٹ ٹرانسلیشن ہے وہ یہ ہے کہ اور سے لوگوں وہ کہتے ہیں کہ ایمان لائے ہم ساتھ اللہ اور ساتھ دین پچھلے اور نہیں ہے وہ ایماندار. اور تفسیراً جو اس کو لکھا جاتا ہے وہ ایسا ہے کہ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور پچھلے دین پر ایمان لائے اور وہ ایمان والے نہیں ہیں. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور پچھلے دین پر ایمان لائے اور وہ ایمان والے نہیں. اس سے پہلے کی آیتوں میں خالص مومنوں اور خالص کافروں کا ذکر ہوا. اب ان منافقوں کا ذکر فرمایا جا رہا ہے جو دل سے کافر تھے اور زبان سے مومن بنتے تھے. چونکہ ان کی حالت مومنین اور کافرین کے درمیان تھی لہٰذا ان کا ذکر ان دونوں کے بعد میں کیا گیا. اس لیے درمیانی چیز جب ہی سمجھ میں آ سکتی ہے جب اس کے دونوں کنارے معلوم ہوں. یہ پہلا تعلق ہو. دوسرا تعلق اس طرح ہو سکتا ہے کہ اس سے پہلے کھلے ہوئے کافروں کا ذکر تھا اور اب چھپا ہوا کافر ظاہر کا کافر کے مقابلے میں زیادہ خطرناک ہے لہٰذا اس کا ذکر بعد میں. اب اس آیت کا جو شان نزول ہے، مدینہ منورہ میں ایک شخص تھا جس کا نام عبداللہ ابن ابی تھا، جس کو وہاں اچھی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا. عبداللہ ابن ابی جو ہے یہ منافقوں کا منافق تھا، بہت بڑا منافق تھا اس دور کا. تو اس کو مدینہ شریف میں جو ہے اچھی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا اور قریب تھا کہ اس کو وہاں کا سردار بنا دیا جائے. لیکن جب آفتاب اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جلوہ گری فرمائی اور مدینے والوں کے دل نور ایمان سے جگمگائے تو اس کی عزت و آبرو میں فرق آ گیا. اس کی طرف مدینے والوں کا وہ رجحان نہ رہا جو پہلے تھا، اس لیے اس کے دل میں بغض و انا کی آگ بھڑک اٹھی. مگر یہ بہت چالاک تھا. اس نے خیال کیا کہ اگر میں ظاہری طور پر مسلمانوں کا مخالف رہوں تو میری خیر نہیں، اس لیے بظاہر تو یہ مسلمان ہو گیا مگر دل سے سخت دشمن رہا. اور اس نے یہ روش اختیار کی کہ مسلمانوں کے سامنے حضور علیہ السلام کے اوصاف بیان کرتا اور کہتا کہ یہ وہی نبی آخر الزماں ہیں جن کی خبر توریت میں دی گئی تھی. اور جب کفار سے ملتا تو مسلمانوں کے خلاف باتیں کرتا اور دل میں خوش ہوتا کہ ہم دونوں جماعتوں کے پیارے ہیں. اس کے ساتھ بہت سے لوگ مل گئے جس سے کہ اس کی پوری جماعت ہو گئی جن کا نام منافقین ہے. ان لوگوں کے بارے میں یہ آیت کریمہ اتری. عبداللہ ابن ابی جو تھا جو بہت بڑا منافق تھا، مسلمانوں کے سامنے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا تھا، دکھاوا کرتا اور جیسے کافروں میں مل جاتا تھا تو پھر مسلمانوں کے خلاف بات کیا کرتا تھا. تو یہ جو ہے، اور اس کے ساتھ بہت سے لوگ جڑتے گئے تو ایک پوری جماعت ہی بن گئی ان کی جن کو منافق کہا گیا. اس کی تفسیر رب تعالیٰ نے مسلمانوں کی صفات میں اس جگہ 4 آیتیں نازل فرمائی اور کھلے کافروں کے متعلق 2 آیت، لیکن منافقوں کے عیوب 13 آیتوں میں بیان فرمائی. یا تو اس لیے کہ یہ زیادہ خطرناک تھے یا اس لیے کہ مسلمان ان کو پہچان نہ سکتے. ان کی بہت سی نشانیاں بتا دینے سے ان کا پہچاننا آسان ہو گیا، یا اس لیے کہ یہ مسلمانوں سے تعلق رکھتے تھے، ان کی صحبت میں آ کر بیٹھتے تھے، نمازوں میں شریک ہوتے تھے، لہٰذا ان کے ایمان کی کسی قدر امید تھی. اس لیے ان کے عیوب زیادہ بیان کیے تاکہ وہ شرمندہ ہو کر خالص مومن بن جائیں. یعنی اب وہ اتنا گھل مل گئے تھے مسلمانوں میں کہ نماز تک ادا کرتے تھے، شرعی احکام تک ادا کرتے تھے، تو ان کو پہچاننا مشکل تھا. اس لیے قرآن پاک نے ان کا خلاصہ کیا. الناس یہ انسان کا اسم جمع ہے اور اس کو ناس اس واسطے کہتے ہیں کہ یہ نسی سے بنا ہے جس کے معنی ہے بھولنا. چونکہ یہ بھی اپنے پہلے عہد میثاق کو بھول گئے اسی لیے اس کو انسان اور ناس کہا گیا. نیز یہ حق تعالیٰ کی نعمتوں کو جد بھول جاتا ہے اور مصیبتوں کو یاد رکھتا ہے، اس لیے اس کو ناس کہا گیا. یا یہ انس سے بنا ہے جس کے معنی ہیں دیکھنا اور ظاہر ہونا، چونکہ یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے اور ظاہری زمین پر رہتا ہے اس لیے اس کو انسان کہتے ہیں. اور جن چونکہ زمین کے چھپے ہوئے حصے میں آباد ہیں اس لیے انہیں جن کہتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ انسان اور ناس ان سے بنا ہے جس کے معنی ہے محبت، چونکہ انسان بھی اپنے ہم جن سے بہت زیادہ محبت رکھتا ہے اس لیے اسے انسان کہتے ہیں. پھر من واحد تشنیب جمع سب کے لیے بولا جاتا ہے کیونکہ یہ لفظ واحد ہے اور معنن جمع اسی لیے اس کی طرف واحد اور جمع دونوں قسم کی ضمیریں لوٹ سکتی ہیں. اس آیت میں یقول
बसेगा वाहिद फरमाया गया, और आमना और हम और मोमिनीन ये सब जमा के तरीके पर, क्योंकि लफ्ज मिन में दोनों की गुंजाइश है। इस आयत में दो चीजों पर ईमान लाने का जिक्र हुआ, एक अल्लाह और दूसरे यौमिल आखिर, इसलिए कि दोनों ईमानियत के गोया किनारे हैं। मुनाफिकीन सारे ईमानियत के मानने का दावा कर रहे हैं और ये कहते हैं कि हम रब ताला से यौम आखिरत की तमाम चीज़ों पर ईमान ले आए, किताब नबी सब इसमें आ गए, या इसलिए कि इन के कलाम में फरेब था, क्योंकि ये लोग यहूदी थे, वो अल्लाह और क़यामत को तो पहले ही से मानते थे। इन्होंने यहाँ ऐसा लफ्ज बोला कि जिससे दो पहलू निकले। मुसलमान तो समझें कि ये ईमान ले आए और अपने हमजिन्स कुफार से ये कह सके कि हम मुसलमान नहीं हुए, हमने तो अपने असल अकीदे को बयान किया। तस्वीर बयान में इसका जिक्र है। वमा हम बिमुमिनीन में इसकी निहायत उम्दा तरीके से तरवीद फरमा दी गई है, क्योंकि यहाँ ये फरमाया गया कि वो मोमिनीन की जमात ही से नहीं, या ये कि वो असल से मोमिन ही नहीं। इस आयत करीमा में मुनाफिकीन का कलाम नकल फरमाया गया है। वो बज़ाहिर कहते थे कि हम ईमान ले आए और मुसलमान हो गए ताकि मुसलमानों में मिलकर दुनियावी फायदा हासिल करें और अपने ज़ाहिरी इस्लाम को आड़ बनाकर हर किस्म की सख्ती से बचें रहें, मगर चूंकि ये ईमान हकीकी न था और खुलूस दिल से इन्हें मुयस्सर न था, फ़क़्त ज़ुबान से दावा इस्लाम करना हक़ ताला के नज़दीक कुछ वक्त नहीं रखता। लिहाजा मुसलमानों की तंबीह के लिए फरमाया गया कि ये लोग फरेबी हैं, मुसलमान नहीं। इनके यूं कुरान करीम ने मुख्तलिफ जगह बयान फरमाए हैं, और जो कुछ इन्होंने गजावत में फतूर बर्पा किया, यानी जो भी जंग वगैरह में लोग फितने पैदा किया करते थे, वो भी कुरान पाक में मज़कूर हैं। इन आयत से हक़ ताला ने निफाक की जड़ काट दी। इस आयत से चंद फायदे हासिल हुए। अव्वल ये कि इंसानों में चंद गिरोह हुए, एक वो जो दिल व जुबान से मोमिन हो, इनको मुखलिसीन कहा जाता है। दूसरे वो कि जो जाहिर और बातिन काफिर, इनको मुहाजिर कहते हैं। तो पहले जो है वो दिल और जुबान दोनों से जो ईमान लिया उनको मुखलिस, दूसरे दिल और जुबान दोनों से काफिर हैं, उनको मुहाजिर यानी बाहर वाले काफिर कहा गया। तीसरे वो कि जो दिल में काफिर और जुबान से मोमिन, इनको मुनाफिक कहा जाता है, यानी जबान से अपने आप को मुसलमान कहते हैं लेकिन दिल से वो काफिर है, इसलिए उनको मुनाफिक कहा जाता है। जो शख्स दिल से मोमिन और बाज़ाहिर काफिर हों, इसकी दो सूरतें हैं। अगर किसी सख्त मजबूरी की वजह से ऐसा कर रहा है तो वो मुखलिसीन में दाखिल है। कुरान करीम फरमाता है इल्ला मन उकरिहा व क़ल्बुहु मुतमइन्नु बिल ईमान, ये सूरह नहल की आयत है। मगर इस सूरत में जरूरी है कि मजबूरी के दौर होते हुए कि अपने ईमान को जाहिर कर दे, और अगर बिला सख्त मजबूरी के कुफ्र जाहिर करता है तो वो शरअन मुसलमान नहीं, और ना इस पर इस्लामी अहकाम जैसे कि तकफीर, नमाज, जनाजा वगैरह वगैरह जारी है। बहुत मुमकिन है कि कभी ना कभी इनकी नजात हो जाए। यानी एक तो वो गिरोह है कि जो दिल से ईमान लाए और जबान से, तो वो सालेहीन हो गए, वो मुसलमान हो। एक वो जो जबान से और दिल से दोनों से जो है ना इकरार नहीं किए, तो वो काफिर हो गए, वो मुहाजिर हो गए, बाहर वाले हो। तीसरे वो जो जबान से तो कहते थे कि मुसलमान है, ईमान ले आए, लेकिन दिल से वो नहीं थे, तो इनको मुनाफिक कहा गया। अब एक चौथा गिरोह भी है जहां पे दिल से मुसलमान थे लेकिन जबान से जाहिर नहीं करते। अब हो सकता है कि कुछ ऐसे हालात हो, कुछ उनकी मजबूरियां हो जिसकी वजह से वो ऐसा करते थे, लेकिन कुरान क्या फरमाता है कि जैसे हालात तब्दील हो तो फौरी ऐलान करो, फौरी उस चीज को जाहिर करोगे तुम ईमान वाले हो, वरना फिर तुम जो है ना मुखलिसीन की जमात में नहीं होंगे, फिर तुम बाहर बाहर की जमात में हो जाओगे। तो जैसे वो मजबूरी खत्म हो जाए तो फौरी अपने आप को, अपने ईमान को उनको जाहिर करना है। और अगर ऐसा नहीं करते तो फिर नमाज, जनाजा वगैरह वगैरह ये सब चीजें उन पर आयद नहीं होती, फिर उन सबसे बाहर है। हदीस शफाअत में है कि जन्नतों को हुक्म होगा कि जहन्नुम में से इन लोगों को भी निकाल लाओ जिनके दिल में राई के बराबर भी ईमान हो। अल्लाह अकबर। यानी आखिरत में जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, जो लोग दोजख में जाने थे चले जाएंगे, उस वक्त भी हुक्म होगा जन्नतियों कि भाई जाओ दोजख से उन सारे लोगों को ले आओ जिनके दिल में जर्रा बराबर भी ईमान था। अल्लाह अकबर। चुनाचे जन्नती इस हुक्म पर अमल करेंगे। हक़ ताला इरशाद फरमाएगा शुफ़ाओ कि अपनी शफाअत से बख्शवा ले गए, अब रब की बारी है। हक़ ताला अपना एक लब भर कर जहन्नमियों को जहन्नम से निकाल लेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तफसीरुल बयान शरीफ में बयान किया गया, बोले क्या रहमान है रब ताला की सिफत। तो देखिए पहले ऐलान होगा जन्नतियों को, बोले जाओ दोज़ख में से उन सारे लोगों को ले आओ जिनके दिल में राई बराबर भी ईमान हो। और जब वो ले आएंगे उसके बाद रब बोलेंगे ठीक है मेरी बारी, फिर रब ताला भी बहुत सौ की शफात फरमा देंगे, एक लब में जो है ना बहुत सौ को जो है ना जन्नत में ले आएंगे जहन्नम से। ने लिखा है कि ये लोग वो होंगे जो शरअन काफिर थे, दिल में मोमिन। बहुत मुमकिन है कि
حضرت ابو طالب بھی ان میں سے ہو، کیونکہ شرعی ایمان والے شفاعوں کے ذریعے نکل گئے، اس لب میں وہی آئیں جن کا ایمان شرعی نہ تھا۔ منافق یہ لفظ نفاق سے بنا ہے، منافق جو ہے یہ لفظ نفاق سے بنا ہے، جس کے معنی ہیں علیحدہ ہونا۔ چونکہ ان کا دل و زبان علیحدہ علیحدہ ہے، اس لیے انہیں منافق کہا جاتا۔ اب یہ بہت اہم نکتے ہیں، اس کو آگے ذرا بہت غور سے سنیے کہ نفاق کی چند قسمیں، یعنی منافق جو بنا ہے یہ لفظ نفاق سے بنا ہے۔ نفاق کے معنی ہے کہ اندر کچھ اور باہر کچھ اور، علیحدہ علیحدہ ہونا۔ اب ہم اس خوش فہمی میں رہتے ہیں کہ بھئی ہم تو ایمان والے ہیں، منافق تو کوئی اور ہے، لیکن تھوڑا یہاں پہ جو نفاق کی قسمیں ہیں نا اس کو غور سے سنیے کہ نفاق کی کیا قسمیں ہیں۔ ایک یعنی منافق کی کیا قسمیں ہیں، اگر یہ صفتیں کسی میں پائی جائیں تو پھر وہ نفاق کے قریب ہے۔ پہلی کہ یہ کہ زبان سے ایمان ظاہر کرے مگر دل میں صاف منکر ہو، زبان سے ایمان ظاہر کرے لیکن دل میں یقین نہیں رکھتا ہو۔ دوسرا یہ کہ زبان سے ایمان ظاہر کرے مگر دل میں صاف منکر نہ ہو بلکہ مذبذب ہو، یعنی جو بولتے ہیں نا، یعنی وہ ڈیسائیڈ نہیں کر پاتے ادھر جانا کہ ادھر جانا، بیچ میں اٹکے رہتے ویسے لوگ۔ تیسرا یہ کہ زبان سے اسلام کا اقرار کرے اور دل میں تصدیق بھی ہو مگر دنیا کی محبت اس پر ایسی غالب ہو کہ دنیاوی نفع کو ایمان پر مقدم سمجھتا ہو، دنیا کے لیے لشکر اسلام کے مقابلے اور اہل اسلام کی بربادی اور دین کی مذمت اس کے نزدیک کچھ مشکل نہ ہو۔ جو کافر چاہے چند پیسے دے کر اسے ہر برا بھلا کام کرائے، یہ تینوں قسمیں کے لوگ سخت کافر ہیں اور جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں رہیں گے۔ تو پہلا کون؟ پہلا یہ کہ جو ہے نا زبان سے ایمان ظاہر کرے مگر دل میں نہیں ہو ایمان، تو وہ منافق ہو گیا۔ دوسرا والا زبان سے ظاہر کر رہا ہے، دل یعنی دوسرا والا جو ہے کہ زبان اسلام سے اقرار تو کر رہا ہے لیکن دل میں جو ہے نا یقین نہیں ہے، یعنی اب تک اس نے پورا بھروسہ، پورا ایمان، پوری تصدیق نہیں کی۔ تیسرا شخص وہ ہے کہ جو ہے نا ظاہر تو کر رہے لیکن جو ہے نا پیسوں کے لیے، دنیاوی مفاد کے لیے ان کو بڑا آسانی سے جو ہے نا مسلمان کے خلاف استعمال کیا جا سکتا اور وہ کر گزرتے۔ تو تینوں قسمیں جو ہے منافق کے، اور جو دوزخ کے سب سے نچلے حصے میں ان کو ڈالا جائے گا، ان کے لیے بہت عظیم جو ہے نا عذاب منتظر ہے۔ چوتھا یہ کہ جو ایسا بے حیا تو نہیں نہ ہو مگر اس کا قال حال کے مطابق نہ ہو، زبان سے کچھ کہے اور دل میں کچھ رکھے، اور اس کو تقیہ یعنی کمزور گرا ہوا کہتے ہیں، جو کہ شیعہ مذہب کا بڑا اصول مسئلہ ہے۔ اس قسم کا نفاق بھی منافقین کا طریقہ تھا جو صداقت ایمان سے بالکل خالی ہے، کیونکہ کوئی معمولی سمجھدار بھی اس کو اچھا نہیں جانتا۔ حدیث پاک میں بعض یعنی اب یہاں تک تو یہ چار قسمیں ہوں گی جو ہم سمجھ گئے کہ منافق ہیں، اور یہ چاروں بھی جہنم کے نچلے حصے میں ڈالے جائیں گے۔ پہلا وہ جو زبان سے اقرار کر رہا ہے لیکن دل سے ایکسیپٹڈ نہیں ہے۔ دوسرا وہ جو نہ زبان سے ہے، زبان سے اقرار کر رہا ہے لیکن دل میں جو ہے نا ڈیسائسو نہیں ہے، ادھر ادھر ہے۔ تیسرا وہ کہ جو ہے نا جو بن تو رہا ہے سامنے لیکن پیچھے سے جو ہے نا پیسوں کے لیے، دنیاوی محبت کے لیے، ہر وہ چیز کے لیے پھر وہ منافق بن جاتا۔ اور چوتھا وہ کہ بھائی بولے نہیں ہم کو بھروسہ نہیں ہے، بولے ہم دیکھیں ہم کریں نہیں، وہ تو جو ایک دم جو گرے ہوئے، جن کا عقیدہ ایک دم گرا ہوا ہے، وہ حضرات چاروں بھی منافق ہو گئے۔ حدیث پاک میں بغض گناہوں کو بھی نفاق کہا جاتا ہے، یعنی حدیث پاک میں جو ہے بعض ایسے گناہ ہیں جن کو نفاق کہا جاتا، یعنی جو آپ کو منافق بنا سکتے ہیں۔ غور سے سنیے کون سے ہیں، جیسے کہ روایت میں آتا ہے کہ منافق کی علامتیں چند ہیں: جب بات کرے تو جھوٹ بولے، اللہ اکبر، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، یہ منافق کی صفت ہے۔ کسی سے لڑے تو گالیاں بکے، کسی سے اگر بھڑ جائے، لڑ جائے تو گالیاں بکے۔ تو پہلی صفت ہے جھوٹ بولنا، دوسری صفت ہے گالیاں دینا، تیسری صفت وعدہ کرے تو پورا نہ کرے، اپنے وعدے پر قائم نہ رہنا، کسی کی امانت رکھے تو خیانت کرے، اللہ اکبر، کسی کی امانت میں خیانت کرے۔ یہ عملی نفاق ہے نہ کہ اعتقادی، تو اس کو ہم کیا بولیں گے؟ عملی نفاق، یعنی عملی منافقت ہے، عقیدہ والی نہیں، یہ منافقوں کا کام ہے۔ یہ جو صفتیں بیان کی گئی تو ان صفتوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے تاکہ ہم نفاق سے محفوظ رہیں۔ دوسرا فائدہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جتنے فرقے ایمان کا دعویٰ کریں اور کفر کا اعتقاد رکھیں وہ سب اسلام سے خارج ہیں، کیونکہ محض دعویٰ کرنے سے ایمان حاصل نہیں ہوتا۔ تیسرا فائدہ منافقوں کو من الناس کہا گیا، جس میں اس طرف اشارہ ہے کہ یہ لوگ فقط صورت میں مسلمان ہیں، انسانی کمالات اور صفات سے ایسے خالی ہیں کہ ان کا ذکر کسی خوبی سے نہیں کیا جاتا۔ ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ بھی آدمی ہیں، جس سے معلوم ہوا کہ کسی کو صرف بشر کہنے میں اس کے فضائل و کمالات کے انکار کا پہلو نکلتا ہے۔ اسی لیے قرآن پاک میں جاں بجاں انبیاء کرام کو بشر کہنے والوں کو کافر مانا گیا ہے۔ اللہ اکبر، ذرا اس پہ غور کیجئے، اس بات پہ غور کیجئے، انبیاء کرام کو جو ہے نا بشر کہنے سے منع فرمایا گیا، کیونکہ دراصل یہ لفظ انبیاء کرام کی شان میں ادب سے دور اور کفار کا دستور ہے۔ اکثر اس کو منافقوں کے لیے، کفار وغیرہ کے لیے استعمال کیا گیا۔
چوتھا فائدہ جو تفصیل خزانہ العرفان میں بیان کیا گیا ہے، ان آیت سے معلوم ہوا کہ کھلے کافر سے منافق کا فریب تر ہے۔ اس کی چند وجوہ: ایک یہ، کافر تو فقط کافر ہے مگر منافق کافر بھی ہے اور دھوکے باز بھی۔ دوسرا یہ کہ کافر گویا مرد ہیں مگر منافق بولتے نا جو یعنی خنسا یعنی بیچ والی جماعت، نہ عورت نہ مرد۔ تیسرا یہ کہ کافر تو فقط کافر ہے مگر منافق کافر بھی ہیں اور جھوٹا بھی۔ چوتھا یہ کہ کافر تو محض کافر ہیں مگر منافق کافر بھی ہیں اور اسلام کا مذاق اڑانے والا بھی۔ تو یہ سارے ان کے اوصاف ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ وہ فریب دیتے ہیں، جو لفظی اس کے معنی ہیں لفظ بلفظ، وہ فریب دیتے ہیں اللہ اور ان کو جو ایمان لائے، اور نہیں فریب دیتے مگر جانو اپنی کو اور نہیں سمجھتے۔ اور تفسیر میں جو اس کو لکھا جاتا ہے ویسے لکھا جاتا ہے کہ فریب دیا چاہتے ہیں اللہ اور ایمان والوں کو، اور حقیقت میں فریب نہیں دیتے مگر اپنی جانوں کو اور انہیں شعور نہیں۔ یعنی یہ تو چاہتے ہیں کہ فریب دینا چاہتے ہیں اللہ کو اور ایمان والوں کو، لیکن حقیقت میں وہ فریب ان کو نہیں بلکہ خود کو دے رہے ہیں اور ان کو اس کا شعور نہیں۔ اس آیت کا پہلی آیتوں سے دو طرح تعلق ہے۔ ایک یہ کہ پہلی آیت میں منافقین کے بے ایمانی کا ذکر تھا اور اب ان کے برے اعمال کا، چونکہ کفر دیگر اعمال سے مقدم ہے اس لیے اس کا ذکر پہلے ہوا اور اعمال کا بعد میں۔ دوسرا یہ کہ پہلی آیات میں یہ فرمایا گیا تھا کہ اگرچہ وہ ایمان ظاہر کرتے ہیں لیکن وہ، اور اس آیت میں اس کے مقبول نہ ہونے کی وجہ بیان ہو رہی ہے، یعنی چونکہ ان کا اظہار ایمان خلوص سے نہیں بلکہ فریب دینے کے لیے ہے اس لیے قبول نہیں۔ لفظ یہ ہے کہ مخلص یہی کلمہ بول کر مومن بنتا ہے، اور وہ لوگ انہی کلموں سے زیادہ بے دین ہو گئے کیونکہ لفظوں میں نیت کا بڑا دخل ہے۔ کوئی بھی لفظ بولنے سے جو ہے نا مکمل نہیں ہوتا، لفظوں میں نیت کا بڑا دخل ہے۔ آپ کی نیت اصل عین ہے وہ دیکھی جائے گی۔ یعنی چھوٹی سی مثال سے سمجھایا جا رہا ہے کہ مکھن نکلا ہوا دودھ اگرچہ شکل میں شبہات میں دودھ ہی دکھے گا لیکن اس کی قیمت نہیں ہوگی، جب آپ مارکیٹ لے کے جائیں گے تو اس کی قیمت نہیں ہوگی۔ تو پتہ کیا چلا کہ مکھن اگر دودھ میں ہے تو اس کی قیمت زیادہ ہے۔ تو ویسے ہی جو ہے نا اگر نیت ہے لفظ میں تو پھر اس کی قیمت ہے۔ خلوص سے نیت مانند مکھن کے ہیں اور محض اچھے اچھے الفاظ جو اس سے خالی ہوں رب کی بارگاہ میں ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ اب یخادعون خدا سے بنا ہے، اس کے لغوی معنی ہیں چھپانا، اسی لیے خزانے کو مخدع کہتے ہیں کیونکہ اس میں روپیہ چھپا رہتا ہے، اور گردن کی چھپی ہوئی رگوں کو عقدین کہتے ہیں۔ اصطلاحات میں خداع کے معنی دھوکہ ہے، یعنی برائی کو دل میں چھپا کر اچھائی ظاہر کرنا۔ اس کے بعد یخادعون اللہ جو لفظ استعمال ہوا اس سے مراد یا تو اللہ کی ذات ہے، تو یخادعون کے معنی ہوں گے دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ رب تعالیٰ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، یعنی اللہ کو کوئی دھوکہ تو نہیں دے سکتا، لیکن پھر بھی لفظ یہاں اللہ استعمال ہوا، وہ اس لیے استعمال ہوا کہ یا تو اللہ سے مراد رسول اللہ ہیں، کیونکہ بہت سی جگہ اللہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہوتے ہیں تاکہ لوگوں کو آپ کی عظمت کا پتہ چل جائے کہ حضور علیہ السلام کا بارگاہ الہی میں وہ درجہ ہے کہ ان کی اطاعت رب کی اطاعت، ان کی مخالفت رب کی مخالفت ہے، ان کو دھوکے دینا رب تعالیٰ کو دھوکہ دینا ہے۔ قرآن کریم ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے، اے محبوب جو آپ سے بیعت کرتے ہیں وہ اللہ سے بیعت کرتے ہیں، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے۔ سبحان اللہ۔ سورہ فتح کی جو آیت ہے جہاں سے ہم کو بیعت کی، قرآن پاک سے جو ہے نا جو حوالہ ملتا بیعت کا وہ سورہ فتح کی آیت، جہاں پہ بیعت تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے رہے، لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ حقیقت میں مجھ سے بیعت ہے، ان کے ہاتھوں پہ آپ کا ہاتھ نہیں بلکہ میرا ہاتھ ہے۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا کنکر آپ نہیں پھینکے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ میں کنکر لے کے پھینکے، لیکن پھر بھی قرآن پاک میں کیا آتا ہے کہ آپ نہیں پھینکے بلکہ وہ اللہ کا فیصلہ۔ اسی فائدے سے یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ منافقین اللہ کو یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ تفسیر روح البیان میں بھی ایسی ذکر کیا گیا ہے، تفسیر عزیزی وغیرہ میں بھی ایسی ذکر کیا گیا ہے۔ انفسہم، انفس یعنی نفس کی جمع ہے، نفس کے چند معنی ہیں ذات، روح، دل کے متعلقات خون، پانی، یہاں پہلے معنی مراد ہے، یعنی یہ منافقین در حقیقت اپنے کو دھوکہ دے رہے ہیں، کیونکہ جو شخص اعلیٰ چیز کو چھوڑ کر ادنا اختیار کرے اور پھر اپنے کو کامیاب جانے وہ بڑا بے وقوف ہے اور سخت دھوکے میں ہے۔ منافقین نے دین چھوڑ کر دنیا اختیار کی اور اس پر خوش ہوئے، لیکن دنیا بھی ہاتھ نہ آئی بلکہ رسوائی ذلت نصیب ہوئی تو اپنے کو دھوکہ ہی دیا۔ صحابہ کرام نے فانی دنیا اور اس کی نعمتوں پر لات ماری اور اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار کیا تو دنیا بھی لونڈی بن کر ان کے قدموں میں آ گری۔ در حقیقت یہی لوگ بہت کامیاب رہے۔ پھر اس کے بعد وما یشعرون
شعور سے بنا ہے۔ شعور کہتے ہیں حواس سے جاننے کو، اس لیے حواس کو مشاعر کہتے ہیں اور شعر بال کو کہتے ہیں، اور جو لباس جسم سے مس کیے ہوئے ہو اسے شعر کہتے ہیں۔ منظوم کلام کو بھی اس لیے شعر کہتے ہیں کہ اس کی برائی بھلائی وزن کا درست اور نادرست ہونا حواس سے معلوم ہوتا ہے۔ یعنی کوئی شعر اگر بول دے آپ کو اچھا لگا، اس کا وزن اچھا تھا، بولیں گے بہت پیارا شعر ہے، تو آپ کے حواس سے سن کے کر کے آپ اس کو، آپ کے حواس کو استعمال کر کے اس کا وزن آپ دیتے ہیں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ ان کم بختوں کے حواس بھی ایسے بگڑ گئے کہ یہ اس قدر ظاہر چیز کو بھی محسوس نہیں کر سکتے، اس لیے کہ یہ دن رات دیکھ رہے ہیں کہ ہماری خفیہ مخالفتوں سے اسلام کی اشاعت میں کچھ فرق نہیں آیا، بلکہ دن بدن ترقی ہو رہی ہے، اور مسلمانوں کو ہم پر بالکل اعتماد نہیں، مگر اس پر بھی اپنی بری روش کو نہیں چھوڑتے، تو گویا یہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں اور جمادات یعنی اینٹ پتھر وغیرہ کی طرح ہیں، کیونکہ محسوسات کو جانور بھی معلوم کر لیتا ہے۔ اللہ اکبر! یعنی اتنی اعلیٰ ترین چیز سامنے جب ہے، اس کو محسوس کر سکتے ہیں، آپ کے حواس اس کو محسوس کر سکتے ہیں، تب بھی اگر یہ محسوس نہیں کر پا رہے تو یا تو یہ حیوان ہے، بلکہ حیوان بھی کبھی کبھی محسوس کر لیتا، تو بولے یہ اینٹ پتھر کی طرح ہے جو اس کو محسوس نہیں کر پاتے۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہوا کہ منافقین جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور پچھلے دن پر ایمان لائیں، اپنے گمان میں وہ خدا تعالیٰ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو فریب دے رہے ہیں، حالانکہ در حقیقت وہ خود کو فریب دے رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ عالم الغیوب ہے، اس پر کوئی بات چھپی ہوئی نہیں، اور فریب اسی کو دیا جا سکتا ہے کہ جو حقیقت سے ناواقف ہوں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے خلیفہ عظیم ہیں کہ اس نے اپنے حبیب کو سارے علوم غیب عطا فرمائے ہیں، وہ تو ابتدا ہی سے ہر ایک کی حقیقت اور انجام سے خبردار ہیں، کیونکہ معراج میں سب کفار اور مومنین کو دیکھ کر آئے ہیں۔ صحابہ کرام کو بھی مومنین اور کفار کے ناموں کے رجسٹر دکھا دیے، جیسا کہ احادیث میں آتا ہے، انہوں نے بڑے بڑے بدکاروں کے ایمان کی خبر دے دی تو وہ آخر کار مومن ہی ہو گئے، اور بڑے بڑے ظاہر متقیوں کے جہنمی ہونے کی خبر دی تو وہ آخر جہنمی ہو کر ہی مرے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے، چاہے کتنی بھی بڑا آدمی ہو، چاہے کتنے بڑے لوگ ہوں گے، ان کے متعلق آپ نے جو فرمایا تو وہی ہو کر مرتے۔ اگر آپ بولے کہ یہ جہنمی منافق ہو کر مرے گا تو وہ ویسے ہی مرے، اور آپ نے کہا کہ یہ جو ہے نا بخشوان یہ ایمان لے آئیں گے، ویسے ہی ہوا، وہ ایمان لے آئے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو سارا علم غیب عطا کیا، آپ کو پتا تھا کہ کون کیا ہے۔ انہوں نے تو یہ بھی بتلا دیا کہ حسین و حسن جو انانی جنت کے سردار ہیں، میری لخت جگر فاطمہ جنتی بیویوں کی سردار ہیں، انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ ابو طالب دوزخ میں نہیں بلکہ اس کے جھیرے میں رہیں گے، اور ان کے تلوے میں آگ کی محض ایک چنگاری ہوگی وغیرہ وغیرہ، جس سے معلوم ہوا کہ وہ جنتیوں اور جہنمیوں کو پہچانتے ہیں اور ان کے درجات اور درکات سے بھی واقف ہیں، لہٰذا یہ منافق ان کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ اس لیے اس طرح مسلمان بھی اپنے نور ایمانی سے مومن اور کافر کو پہچان لیتا ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ مسلمان کی ذہانت سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اللہ اکبر! اللہ اکبر! ذرا غور کیجئے، حقیقی مسلمان ہونا کتنی بڑی نعمت ہے کہ وہ خود سے نہیں بلکہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ قرآن کریم فرماتا ہے وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، بلکہ اللہ والوں کے پاس بیٹھنے والے جانور بھی کافر و مومن کی تمیز کر لیتے ہیں۔ حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک شیر آ گیا، آپ نے فرمایا کہ اے شیر، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں۔ وہ یہ سن کر کتے کی طرح دم ہلانے لگا۔ دیکھو مشکاہ شریف باب الکرامات میں اس کا تذکرہ ہے۔ ابو لہب کے بیٹے عتبہ کو جس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کی تھی، شیر نے اس کا منہ سونگھ کر پھاڑ دیا، لہٰذا وہ مسلمانوں کو بھی دھوکہ نہیں دے سکتے، لیکن چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں نے ان کے عیب نفاق کو ظاہر نہ فرمایا، اس لیے منافق سمجھے کہ ہم دھوکہ دہی میں کامیاب ہو گئے۔ حقیقت نہ تو خدا تعالیٰ کو دھوکہ ہوا اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور نہ ہی مسلمانوں کو، بلکہ خود منافقوں کو ہوا، لیکن وہ اس راز کو نہ سمجھ سکے کہ ان کی اس بکواس پر مسلمانوں کا خاموش ہو جانا در حقیقت عیب پوشی ہے۔ اللہ! یعنی غور کیجئے، آج کل تو ہم اپنے بھائیوں کا، اپنے دوستوں کا، اپنے جان پہچان والوں کا عیب تک نہیں چھپاتے، لیکن دیکھو اس وقت صحابہ کرام جو ہے کافروں کا، منافقوں کا تک عیب پوشی کی، ان کا عیب چھپا لی، جس میں ہزار ہیں، جس میں ہزارہ راز ہیں، لہٰذا اس فریب کا اثر الٹا نہیں پر پڑا کہ آخر دنیا میں ان کی رسوائی ہوئی اور آخرت میں سخت عذاب کے مستحق ہوئے، مگر چونکہ ان کے حواس میں فرق آ گیا ہے اس لیے وہ اس کو سمجھ نہ سکے۔ صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ انسان کے پاس بھی
یہ تینوں جماعتیں موجود ہیں، انسان کے پاس بھی یہ تینوں جماعتیں موجود ہیں، روح انسانی، خالص مومن اور شیطان کھلا ہوا کافر، روح انسانی، خالص مومن، شیطان اور کھلا ہوا کافر۔ لیکن نفس امارہ منافق کو دل سے مل کر اپنے کو اس کا دوست ظاہر کرتا ہے، ادھر شیطان سے ملتا ہے تو اس کا دوست بنتا ہے، لیکن جس دل پر اللہ کا کرم ہو جائے اس پر نفس امارہ غالب نہیں آتا، بلکہ آخر کار خود ہی مجبور ہو کر تابع ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صحابہ کرام کیا فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس بھی یہ تین گروہ موجود ہیں، جو روح ہے، شیطان ہے اور نفس ہے، تو نفس وہی فریب کرتا، نفس وہی فریب دیتا، اس کو سمجھنا چاہیے۔ ہم نفس کے تابع نہیں ہو جانا چاہیے، خواہشات کے تابع نہیں ہو جانا چاہیے۔ اگر ذکر الہی سے، ذکر اللہ سے اس کے فریب کو ہم پہچان سکے تب وہ آپ کے تابع ہو جائے۔ وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.